قربانی جو ہے یہ کس کو دینا، کس پر دینا واجب ہے اور کس کے لیے ضروری ہے کہ قربانی وہ دے، اس کے لیے فقہ کی کتب کے اندر بھی مسائل ہیں کہ قربانی ہر آزاد، مقیم اور صاحب نصاب مسلمان پر واجب ہے۔ قربانی غیر مسلم پر واجب نہیں ہے، مسافر پر واجب نہیں ہے، جو صاحب نصاب نہیں ہے اس پر واجب نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ جو رہائش اور ضروریات زندگی سے زائد 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی کا کہ نصاب کا مالک ہو گیا، اور اس کے لیے سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ قربانی کے دن ہی اگر وہ اس کا مالک ہو گیا تو اس پر قربانی واجب ہے، اور قربانی کے تیسرے دن تک بھی اگر وہ اس نصاب کا جو ہے وہ مالک نہیں بن سکا تو اس پر قربانی نہیں ہے۔ اچھا، ایک یہ ہے کہ کسی نے قربانی کے لیے جانور خریدا لیکن وہ قربانی کسی وجہ سے دے نہیں سکا ہے اور وہ قربانی کے دن بھی گزر گئے ہیں، اب اس کا حکم کیا ہے؟ اس کے لیے ہے کہ وہ اس جانور کو یا اس کی جو قیمت ہے اس کو خدا کے راستے کے اندر صدقہ کر دے۔ اور پھر اسی طریقے سے قربانی کے جو جانور ہیں وہ تقریباً آپ جانتے ہی ہیں کہ کتنے قسم کے جانور ہیں، اونٹ ہے، بیل ہے، گائے ہے، بھینس ہے۔ یہ بڑے جانور ہیں کہ جن کے اندر 7 افراد مل کر کے قربانی دے سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے اگر کوئی اکیلا بھی قربانی دینا چاہے کسی ایک بڑے جانور کی تو دے سکتا ہے، لیکن 7 حصے اگر رکھے گا تو ان کی طرف سے بھی ہو جائے گی۔ اور جو چھوٹے جانور ہیں، دمبا ہے، بکری ہے، اور اسی طریقے سے بکرا ہے، مینڈا جس کو کہتے ہیں، یہ 1 سال کا، لیکن عمر کے اندر جو دمبا ہے جس کو مینڈا کہتے ہیں اس میں تخفیف رکھی گئی کہ اگر وہ اتنا موٹا تازہ ہے کہ سال کے برابر لگتا ہے تو وہ 6 ماہ کا بھی قربان کر سکتے ہیں آپ۔ چھوٹا معمولی عیب اگر کسی جانور کے اندر ہے، مثال کے طور پہ اس کا ایک دانت ٹوٹا ہوا ہے لیکن وہ سامنے ظاہر نہیں ہے، اس کی دم معمولی سی کٹی ہوئی ہے، اس کا کان معمولی سا کٹا ہوا ہے، چھوٹا عیب جو ہے وہ قربانی کو ناجائز نہیں کرتا، یعنی اس کی قربانی جائز ہے۔ لیکن اگر کوئی بڑا عیب ہے کہ اس کی دم کٹی ہوئی ہے، اس کا ایک سینگ ٹوٹا ہوا ہے، اس کا کان مکمل نکلا ہوا ہے، اور پھر ایسا جانور کہ جو بہت زیادہ کمزور ہے، لاغر ہے، ان کی قربانی نہیں